مولاي صل وسلم دائما أبدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پر ایک گزارش کروں گا اپنے تمام بہن بھائیوں سے کہ یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت مجھے نہیں پتا کہ یہ ویڈیو 5 منٹ کی ہوگی، 20 منٹ کی ہوگی، 30 منٹ کی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو یہیں پر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ویڈیو اگر آپ مکمل نہیں دیکھتے تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ ویڈیو ہے کس لیے؟ یہ ویڈیو اس لیے ہے کہ آپ کے سارے معاملات، یعنی کہ آپ جب کوئی وظیفہ کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے، وہ الٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ حالانکہ ہوتا تو اللہ کا نام ہے، مگر آپ کو اس کا نقصان کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا تو اللہ کا نام ہے مگر آپ کو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہوتی تو آیات قرآنی ہیں مگر پھر بھی آپ اس کو پڑھنے کے باوجود آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں انشاءاللہ وہ ساری اس ویڈیو میں کور کروں گا تاکہ 5-10 ویڈیو مجھے نہ بنانی پڑے اور آپ کو بھی ٹکڑوں ٹکڑوں میں بات کی سمجھ نہ لگے۔ تو سب سے پہلی وجہ ایک شیطانی خلل ہوتا ہے جس کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ وہ ایک بہت معمولی سا شیطانی خلل ہوتا ہے جو کہ ہم لوگوں میں ایک وہم پیدا کر دیتا ہے، اور اس وہم کی وجہ سے ہماری تمام پڑھائیاں الٹ ہوتی ہیں ہم پر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم جب کوئی بھی پڑھائی کرتے ہیں تو ہم پہلے دن اس کو اچھے سے پڑھتے ہیں، ہمیں اس کو پڑھنے میں آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے۔ اگلے دن وہ پڑھائی ہماری زبان پر چڑھ جاتی ہے، ہم اسی پڑھائی کے اندر ہمیں 20 منٹ لگتے ہیں، مگر 1 سے 2 دن اور گزرتے ہیں تو وہ پڑھائی ہم اتنی سپیڈ میں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہی پڑھائی 10 منٹ میں ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم نے سپیڈ میں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جب ہمارے پر شیطانی عمل نے دخل کیا تو اس نے ہم کو محسوس ہی نہیں دیا تو ہم بسم اللہ کیسے پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز ہو کیا اتنی سپیڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ اپنی پڑھائیوں پہ خود غور کیجئے گا کہ جب بہت زیادہ سپیڈ میں آپ پڑھتے ہیں تو وہ لفظ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ آپ اتنی سپیڈ میں پڑھتے جائیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لفظ خراب ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی عربی اور عام بولے جانے والی عربی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہماری اس عربی کے اندر یہاں تک کہ اگر یہ عربی ہم کوئی بھی سورت پڑھ رہے ہوں یا سورت کی آیت پڑھ رہے ہوں تو اگر بیچ میں ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو حکم ہے کہ پچھلے 2-3 لفظوں سے شروع کرو، کیونکہ اس آیت کا مطلب بدلی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ عربی کتنی خطرناک ہے کہ آپ کی لاپرواہی آپ کو اسلام سے، دین سے خارج کر دیتی ہے۔ عام روٹین میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اکثر عورتیں، مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں بیٹا پڑھو لا الہ، استغفر اللہ۔ تو آپ کو شاید علم نہ ہو، لا الہ پڑھنے سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں۔ اب یہ بات ہم لوگ سنتے تو ہزاروں بار ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب عربی زبان کے اندر ہم کوئی بھی ورد کریں تو اس کو مکمل ادا کریں۔ شیطانی خلل یہاں پر یہ ہے کہ شیطان ہمارے مائنڈ میں یہ بٹھا دیتا ہے کہ میں سپیڈ سے پڑھ رہا ہوں، اس وجہ سے لفظ پورا ہے اور میں بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہوں، مگر حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس چیز سے گمراہ کر دیتا ہے اور ہم وہی پڑھائی بڑی سپیڈ میں پڑھتے ہیں اور اس کا الٹ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پڑھائی ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھائی غلط پڑھ رہے ہیں، مگر ہم پڑھتے جاتے ہیں اور عمل مکمل ہونے تک نہ تو ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ کچھ اس کا، بلکہ الٹا ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی پڑھائی پڑھیں تو اس کو مکمل پڑھیں۔ میں نے یہ ایک تصویر لگائی الف ب ت کی۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کو غور سے سمجھیے گا۔ میں اس بات کو پوری تفصیل سے کیوں سمجھاؤں گا کہ یہ پوری عمر کے لیے ہے آپ کے لیے، اور یہ ایک ایسی غلطی ہے جو بہت چھوٹی سی ہے مگر زہر قاتل کی طرح ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کس طریقے سے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس تصویر کو غور سے دیکھیں، یہاں پر 2 جگہ پر ہا ہے۔ اب اگر دونوں ہا ایک جیسے ہیں تو اس عربی میں 2 ہا لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک ہی کافی تھا۔ 2 کاف ہیں
اگر ایک ہی کاف کافی تھا، یعنی دونوں نے ایک ہی طرح پڑھا جانا ہے، تو پھر دو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر دونوں میں ہلکا ہلکا فرق ہے، کاف قاف، ہا ہا۔ اب ہم کیا کریں گے، میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا وہاب، جیسے میں نے پڑھا، شاید آپ کو محسوس بھی نہ ہوا ہوگا کہ میں نے یہ غلط پڑھا ہے، وہ یا وہاب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دو آنکھوں والا ہے اس کے اندر، یا وہابو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اتنا سا مائنر سا فرق ہمارے سارے عمل کے اوپر فرق ڈال دیتا ہے۔ اب یا وہابو ایک ایسا لفظ ہے جس کے پڑھنے سے دولت اتنی آتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مگر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہی غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے یا بدو ہو، اب وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ جس کا حساب نہیں، مگر اگر اسی کی جگہ آپ پڑھتے پڑھتے اگر یا پڑھ جائیں یا بدو ہو تو آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ وہ نام ہی اللہ کا نہیں رہے گا، وہ نام کسی اور چیز کا ہو جائے گا، میں لینا بھی نہیں چاہتا، تو اس کا آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو جب بھی کوئی ورد کریں، سب سے پہلے اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان کو اتنے اچھے سے ادا کرنا سیکھیں کہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، تو اس کے بعد آپ کو کبھی بھی ایسا کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ پھر دوسری اہم چیز ہو جاتی ہے تصور۔ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کا تصور بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ اکبر لفظ ایک ہے، میں ایک ہی لفظ سے 1000 طریقے سے فائدے لے سکتا ہوں۔ اب وہ کیسے؟ مثال ہے، مجھ پر میرے دشمن نے اگر حملہ کر دیا ہے تو میں تصور کروں گا اور اللہ اکبر پڑھوں گا کہ میرا دشمن بہت چھوٹا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے خانہ کعبہ ہے بہت بڑا، اس کی اوقات اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، تو میرے اللہ کے سامنے اس کی کوئی اوقات نہیں، تو یقین مانے میرا وہ دشمن بھاگ جائے گا۔ ایک مثال ہے کہ میں اگر عورت ہوں اور میرے سسرال والے مجھے تنگ کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی میں یہی عمل کروں گا، مگر تصور بدل جائے گا۔ اللہ اکبر جب میں پڑھوں گا تو میرے تصور میں ہوگا کہ میرا رب بہت بڑا ہے، ان کی اوقات کچھ نہیں، اور وہی ان کو سزا دے رہا ہے اور ان کو میرے پیروں کے سامنے جھکا دیا ہے، تو آپ کو وہی لفظ دوسرا فائدہ دے گا۔ میں رزق کے لیے باہر نکلا ہوں تو میں نے باہر پیر رکھتے ہی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، میں نے اپنے دماغ میں پڑھا، زبان سے پڑھا، دماغ میں سوچا اور تصور کیا کہ میں جس طرف جا رہا ہوں، گلی سے گزر رہا ہوں، تو تمام دکاندار جو میری فیلڈ کے ہیں وہ مجھے پکڑ پکڑ کے اندر بلا رہے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس نوکری کرو، مجھے کسی اور لفظ کی ضرورت نہ پڑی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں کہیں سے رشتہ منگوانا چاہتا ہوں تو میں اسی لفظ کا ورد کروں گا اور تصور کروں گا کہ وہ لوگ میرے گھر کے دروازے کے سامنے جھولی پھیلا کر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ ہمیں دے دو، یعنی کہ اصل جو کہانی آ کے ختم ہوتی ہے وہ کہانی ختم ہوتی ہے آپ کے تصور کے اوپر۔ نمبر 1 آپ کی پڑھائی بہت اچھی ہونی چاہیے، نمبر 2 آپ کا تصور بہت پکا ہونا چاہیے، تو آپ کو کوئی بھی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ تو جو سٹارز کی میں پڑھائی دیتا ہوں اور دوسری پڑھائیاں دیتا ہوں، جب تک آپ اپنے تصور کو مکمل نہیں کریں گے تب تک وہ پڑھائیاں بھی کام نہیں کریں گی۔ تو یہ 2-3 چیزیں آپ ذرا اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ آپ کو پڑھائیوں سے فائدہ ہوگا۔ ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھنے کے بغیر آپ کا کوئی بھی پڑھائی کرنا بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ آپ سجدے میں جائیں اور آپ کے دماغ میں اگر خانہ کعبہ نہیں ہے، آپ کا تصور خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، تو آپ کا سجدہ بھی نہیں ہے، آپ کی نماز بھی قبول نہیں۔ وہ رب العزت ہمارے سجدے، ہماری نمازیں اٹھا کے ہمارے منہ پر دے مارے گا جو اس کے لیے نہ ہوں گے۔ تو ہم تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں چلو نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں تو اب نوکری لینی ہے۔ بھائی نماز ہم پر فرض ہے، نماز کا قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے نوکریوں سے، دنیا سے، کسی چیز سے۔ اکثر مجھے جب کوئی کال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، تو پھر بھی ہم پر جادو ہو جاتا ہے۔ تو جادو کا کیا تعلق ہے نماز سے؟
جادو کا کوئی نماز جادو نہیں روکے گی. نماز تو آپ کے رب سے لنک ہے، آپ اپنے رب کو سجدہ کر رہے ہیں، رب کو مان رہے ہیں. تو اگر آپ وہی چیز یہ سوچیں کہ یہ فلاں جگہ بھی کام کرے گی، فلاں جگہ بھی کرے گی، فلاں بھی کرے گی، تو کوئی فائدہ نہیں، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو برائے مہربانی نماز کو اور ان دنیاوی معاملات کو علیحدہ رکھیے. باقی اس معاملے میں آپ کو کوئی ایسی چیز جس کی رہنمائی چاہیے ہو تو آپ مجھے لازمی کمنٹ بتائیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی. دوسری بات جو سب سے اہم، برائے مہربانی جب آپ مجھے میسج کرتے ہیں، آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو مجھے واٹس ایپ پر پہلے اپنا اور اپنی والدہ کا نام اردو میں لکھ کر سینڈ کیا کریں. اگر اردو کی آپشن واٹس ایپ پر نہ ہو تو آپ مجھے کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کی تصویر بنا کر بھیجیں، اور پھر اپنا سارا معاملہ جو بھی ہو وہ آپ بتائیں، کیونکہ اس طرح میں بہت زیادہ میسیجز ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتا، یا پھر 5 10 بار مجھے ایک میسیج کرنا پڑتا ہے. آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، تو بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے، بیچ میں بہت سارے لوگ بیچارے رہ جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ کا کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے پہلے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں، اور پھر اپنا پورا معاملہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا جو مسئلہ ہے جو بتانا چاہتے ہیں وہ آپ دیا کریں، تاکہ میں آپ کو ایک ہی بار میں کلیئر کر دوں. اور دوسری بات آپ کی مہربانی کہ اگر میں آپ کا حساب لگا کر آپ کو بتاؤں تو مجھے کال پر بات پوچھا کریں، میسیجز کے اوپر بتانے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی. اس کے علاوہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو، جادو ٹونے کی کوئی پرابلم ہو، نظر بد کا کوئی مسئلہ ہو، یا کاروباری بندش، رشتوں کی بندش، یا کوئی بیماری کا مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حافظ ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.